السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، سفر المظفر کا مہینہ چل رہا ہے اور 20 سفر المظفر کو عالم اسلام کی مشہور و معروف ہستی تاجدار لاہور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک ہوتا ہے۔ چلیے آج ان کے حوالے سے ان کا مختصر سا تعارف آپ سب کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ سب توجہ سے سنیے گا اور ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ داتا حضور کا تعلق کہاں سے تھا، کون سے ملک سے آئے تھے اور کون سے علاقے سے آئے تھے۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، لاسٹ تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ داتا حضور کم و بیش 400 سن ہجری میں دنیا پر تشریف لائے۔ آپ کا نام پاک علی اور آپ کے والد محترم کا نام عثمان ہے۔ داتا حضور رحمت اللہ علیہ افغانستان کے شہر غزنی کے رہنے والے، اور غزنی کا ایک محلہ تھا حجویر۔ داتا حضور اس محلے میں رہتے تھے، تو اسی وجہ سے آپ حجویری یا حجویری کہلائے۔ آپ نجیب الطرفین ہیں۔ نجیب الطرفین کا مطلب یہ ہے کہ آپ والدہ اور والد دونوں کی طرف سے سید ہیں، یعنی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ شروع سے ہی بڑے ہی نیک پارسا، علم دین کا شوق رکھنے والے، عبادت کرنے والے تھے، اور تقریباً 34 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ علیہ داتا حضور اپنے پیر صاحب کے حکم سے لاہور میں تشریف لائے۔ یہاں پر تشریف لا کر آپ نے نیکی کی دعوت کو عام کیا، لوگوں کو دین اسلام کا پیغام پہنچایا، قرآن و سنت کی تعلیم دی، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، کبھی اپنے بیانات سے، کبھی اپنی کرامات دکھا کر بے شمار کافروں کو بشرف اسلام کر دیا، مسلمان بنایا۔ اور جو پہلے سے مسلمان تھے ان کو سنتوں کا پیکر بنایا، کئی عالم، کئی حافظ بنائے، اور کئی لوگوں کو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تربیت میں رکھ کر درجہ ولایت آپ نے عطا فرمایا۔ جیسا کہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور ہستی یہاں پر داتا حضور رحمت اللہ علیہ کی تربیت میں رہ کر آپ کا فیض لیتی ہے، اور فیض اتنا ملتا ہے کہ جب جانے لگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، ناکی سارا پیر کامل آرا رہنما۔ یقیناً آپ سب جانتے ہوں گے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، خواجہ معین الدین چشتی۔ آپ رحمت اللہ علیہ داتا حضور نے ایک نظر ڈالی، آپ کو خواجہ غریب نواز بنا دیا، اور آپ جو خواجہ غریب نواز بن کر آپ آگے تشریف لے گئے اجمیر میں، تو وہاں پر آپ نے ایک نگاہ سے ہی، جو داتا حضور سے نگاہ لے کر آئے تھے، ایک نگاہ سے آپ نے 1 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا۔ تو یہ داتا حضور رحمت اللہ علیہ کا فیض تھا۔ اور کم و بیش 30 سال کے عرصے میں داتا حضور رحمت اللہ علیہ نے بر صغیر کے اندر دین اسلام کے حساب سے انقلاب برپا کر دیا، اور ایک پختہ قول کے مطابق آپ داتا حضور رحمت اللہ علیہ 465 سن ہجری میں اس دنیا سے تشریف لے گئے، اور آپ کا مزار مبارک پاکستان کے مشہور شہر لاہور میں ہے۔ اور داتا حضور رحمت اللہ علیہ ہی کی نسبت سے لاہور کو مرکز الاولیاء اور داتا نگر کہا جاتا ہے۔ اور یقیناً دربار پر جو بھی حاضر ہوتا ہے، آپ کی خدمت میں جو حاضری دیتا ہے، جس ارادے سے آتا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ اتنا کرم کرتے ہیں کہ جس نیت، جس ارادے سے آتا ہے، آپ رحمت اللہ علیہ اس پر اپنا کرم فرماتے ہیں، ایسا فیض لٹاتے ہیں کہ اس بندے کا، اس آنے والے کا، اس چاہنے والے کا کام ہو جاتا ہے۔ ہمارے تو بزرگ فرماتے تھے کہ اگر آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، آپ سیڑھیاں چڑھتے جائیں داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے دربار شریف کی، آپ کی مشکلات داتا حضور رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مشکلات، آپ کی پریشانی کو دور کر کے آپ کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اس لیے تو کہتے ہیں کیا غرض در در پھروں میں بھیک لینے کے لیے، ہے سلامت آستانہ آپ کا داتا پیا، جھولیاں بھر بھر کے لے جاتے ہیں منگتے رات دن، ہو میری امید کا گلشن ہرا داتا پیا۔ الحمدللہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ایک ولی کامل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہیں، اور آپ کا فیض آج بھی پورے زور و شور سے عالم اسلام پر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں تمام عالم اسلام کی خیر فرمائے اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں، قرض داریوں، بے جا مقدمہ بازیوں، بے اولادیوں، بے روزگاریوں، جھوٹے مقدموں، گھریلو ناچاکیوں اور طرح طرح کی پریشانیوں سے ہمارے مسلمانوں پر خاص کرم فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے میں ہمارے فلسطین، برما، کشمیر اور جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تمام کو ظالم کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو داتا حضور رحمۃ اللہ علیہ کے فیضان سے فیض یاب فرمائے۔